زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سیگمنٹ میں آپ کے لائیو سوالات لیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر سے ماشاءاللہ سوالات کے لیے یہاں کالر شامل ہوتے ہیں اور بہت پسند کیے جاتا ہے یہ سیگمنٹ، کیونکہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر نماز میں قرات امام نے شروع کر دی ہے اور کوئی جی بولے دوبارہ سوال کر دیں۔ اگر کوئی نماز میں امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے اور وہ بیٹھا ہے ابھی بھی، تو یہ قطع صف کا سبب بنے گا؟ ٹھیک اور جی ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب۔ جی میرا سوال ہے کہ کسی خاتون نے سنت اعتکاف کی منت مانی کچھ عرصہ قبل ان کا وہ کام بھی ہو گیا، جی لیکن وہ اب سنت اعتکاف نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے گھر میں اور کوئی سحری اور افطاری بنانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ کچھ لوگوں کو ناخن چبانے کی عادت ہوتی ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں ناخن چبائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے؟ جی امام صاحب اگر قرات اسٹارٹ کر گئے ہیں، صف قائم اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یقیناً وہ قطع صف کا سبب بن رہا ہے، اسے فوراً جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذر تھا تو پیچھے نکل جاتا تاکہ صف کمپلیٹ ہو جاتی، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کسی نے سنت اعتکاف کی منت مانی ہے تو اعتکاف اگر کام ہو جاتا ہے جیسے، تو واجب ہے وہ اعتکاف، اب سنت نہیں رہا بلکہ واجب ہو گیا۔ اور سحری افطاری بنانے والا نہ ہونا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، وہ جائے اعتکاف سے جائیں، اپنی سحری وغیرہ بنائیں اور لیکن آئیں وہیں کھائیں وہیں پر لا کر، تو وہ اعتکاف بالکل بہنماری کر سکتے ہیں۔ ناخن چبانا روزے میں یہ ویسے بھی مکروہ ہوتا ہے اور حالت روزہ میں اور زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ ناخن اندر اتر گیا تو اور مسائل ہیں، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مزید کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو اس پہ بھی مطلب سیونگ ہوتی ہے اور وہ پیسہ 52.52 چاندی سے زیادہ ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ سوال دوہرا دیں گے آپ؟ میرا کہنا مقصد ہے کہ انسان مطلب جو پیسہ سیو کرتا ہے مطلب اسی مقصد سے کسی مقصد کے لیے، تو مطلب سیونگ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، سوال کیجیے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ڈائریکٹ بینک سے کوئی گاڑی بینک لیز کرواتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں سود آ جاتا ہے، کہ اگر اسلامک بینک سے کروائیں یا کہیں سے بھی کروائیں، اگر آلریڈی کسی نے بینک سے گاڑی لی ہوئی ہے اور اسے قسطیں نہیں دی جا رہی، وہ بیچنا چاہ رہا ہے، اگر ہم وہ لے لیتے ہیں تو کہ اس میں بھی وہ گناہ آئے گا یا سود آئے گا؟ ایک چیز، اور دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ جو ہے، جیسے میرے پاس کوئی پراپرٹی ہے مطلب 30 لاکھ کی یا 40 لاکھ کی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، اتنی اماؤنٹ کے اوپر اگر بنتی ہے تو کتنی بنتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب، ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی مفتی صاحب فرمائیے۔ جی انہوں نے کویشچن کیا کہ پیسہ جو سیو کر کے رکھتے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، لیکن اگر سال کا اینڈ آ گیا جو آپ نے پیسہ بچا کے رکھا ہوا ہے اور وہ کسی حاجت اصلیہ میں فوراً خرچ کرنا ہے، حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس میں گاڑی بھی آ جاتی ہے، اس میں گھر بھی آ جاتا ہے، اس میں بچوں کی فیسز ہیں اور راشن وغیرہ ہے، گھر کے جو یوٹیلیٹی بلز وغیرہ ہیں، اگر سال کے اینڈ میں یہ سب ادا کرنے کے بعد اور پھر بالکل نصاب نہیں بچتا تو زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن اگر ایسی کوئی ارجنٹ کوئی پیمنٹ وغیرہ نہیں کرنی ہے اور وہ سیف ہے تو اس میں بالکل زکوٰۃ بنے گی۔ اور بینک سے اگر گاڑی لیتے ہیں، دیکھیں چاہے وہ اسلامک بینک سے لیں چاہے کہیں اور سے لیں، اس پہ سود نہیں بنتا، جو قسطوں کے اوپر ہوتی ہے اس پہ سود نہیں ہوتا۔ اصل میں تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جو بینک لگاتا ہے وہ بعض اوقات خلاف شرع ہوتی ہیں، تو اس لیے اسلامک بینک میں یہ ذرا اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں چونکہ ایک مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر ہیں تو انہوں نے ان تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو دیکھ لیا ہوگا اور اس کو اسلامی نقطۂ نگاہ سے جائز قرار دے دیا ہے، تو وہ اطمینان ہوتا ہے۔ عام بینکوں میں ایسا نہیں ہوتا، تو اگر بہرحال آپ عام بینک سے بھی لینا چاہیں تو کسی پہلے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے پھر وہ بالکل آپ لے لیں، اور اگر قسط نہیں بھر رہے تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس وقت یہ جو گاڑی آپ نے لی ہے کیا یہ بینک کو واپس کرنا واجب ہے
یعنی لازم ہے ایسا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا آپ کو مالک حق کے ملکیت حاصل ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. اگر تو حق کے ملکیت حاصل ہے تو بالکل سیل کر کے قسط ادا کر دیں, اور ورنہ بینک کو آپ کو واپس کرنا ہوگا جو ٹرم اینڈ کنڈیشن وغیرہ ہیں. بہرحال اگر وہ خلاف شرع ہوں گی تو آپ بھی گناہ گار, بینک بھی گناہ گار. اس لیے کہا کہ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ نے اسے صرف بیچنے کی نیت سے خریدا ہو, یعنی انویسٹمنٹ پرپز سے. اس میں چاہے آپ نے دکان لی ہو یا پلاٹ لیا ہو یا کوئی مکان ہے, تو اگر صرف خالصتاً بیچنے کی نیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر آپ نے یہ نیت کی ہے کہ رکھوں گا, اچھے ریٹ ملے تو بیچ بھی دوں گا, یہ دو نیتیں ہو گئیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یا ہم مکان بنائیں گے بعد میں اس کو رینٹ پہ چڑھا دیں گے, یا دکان بنائیں گے رینٹ پہ چڑھا دیں گے, کرایہ لیتے رہیں گے, تب بھی یہ مالی تجارت نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. سر میں نے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ اگر 1 سال پہلے مطلب کوئی پراپرٹی لی ہو, اس کو سال نہیں ہوا ہو اور 2-3 مہینے رہ گئے ہوں اس زکوٰۃ میں نکلنے میں, تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا ایک کزن ہے, اس کے امی ابو کی طلاق ہوئی ہوئی, اس کے بعد اب وہ ماموں کے پاس رہتا ہے. پھر اس نے ابو سے کچھ پیسے مانگے تو اس نے کہا یہ ماموں کو چھوڑ دو. آپ سرگوشی کے انداز میں سوال کر رہے ہیں, سوال ذرا آپ بھرپور آواز میں کریں گے تو ہم تک آواز آ جائے گی. دوبارہ کر دیں سوال, ذرا آپ کی آواز آ جائے گی. چلیں پھر کسی وقت انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے. زکوٰۃ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو سونا ہے جی جی اس کے اوپر کتنی ہے 1 تولے کے اوپر؟ ٹھیک ہے جناب, شامل کریں گے ضرور. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی بہتر. جی مصعب کیا فرمائیں گے؟ جی یہ پراپرٹی والا تو ابھی بھی جواب دیا تھا, لیکن جیسے انہوں نے پوچھا کہ ابھی وہ پراپرٹی پہ سال پورا نہیں ہوا. فرض کریں انویسٹمنٹ کی نیت سے ہی اگر آپ نے پراپرٹی لی تھی اور اب سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ نہیں بنے گی. سال کے بعد پھر زکوٰۃ بنتی ہے. اور سونے میں نصاب جو ہے 7.5 تولہ سونا ہے. کیرٹ چاہے کتنا ہی ہو, 7.5 تولہ ہوگا تو سمجھ لیں یہ ایک نصاب ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ لازم ہے. اب یہ 7.5 بھی شامل ہوگا اس پر بھی, اور جتنا زیادہ ہے سب کو ٹوٹل ملا کے اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مصعب ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو کیا اس کے لوٹنے سے پہلے بھی کیا زکوٰۃ جس نے دی ہے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی اس پہ, یا لوٹنے کے بعد رقم پھر زکوٰۃ بنے گی؟ کیا فرمائیں گے؟ جی اگر دیکھیں قرض دیا ہے, سامنے والا قرض کا اقرار کر رہا ہو, انکار نہ کر رہا ہو, یا آپ کے پاس گواہ موجود ہیں, فرض کے لیے انکار کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس گواہ موجود ہیں, تو اس پر سال بسال زکوٰۃ بنتی ضرور ہے, لیکن ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ قرضہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا, پھر آپ اس زکوٰۃ. اوکے. ایک 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی بھائی میرے نا ایک 14 سال کا بچہ ہے جس کو روزہ سحری کروائی گئی تھی. سحری کروانے کے بعد جو ہے اس کو نماز کے لیے اٹھایا گیا 2 بجے, تو اس نے غصے میں آ کے پانی پی لیا. ہو جی ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصعب. دیکھیں اس کو سب سے پہلے سمجھیں کہ لڑکے میں بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہے. یعنی پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے وہ بالغ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. 12 سال سے 15 سال کے درمیان اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ بالغ ہے. دیگر نشانیاں نہیں دیکھی جاتی کہ مونچھیں نکل آئیں یا نہیں نکل آئیں, وہ نہیں. احتلام ہوا کہ نہیں. اگر 14ویں سال سے پہلے ہو گیا تھا, یعنی 12 سے 14 کے درمیان, تو وہ بالغ تھا. اب اگر اس بالغ ہونے کے بعد غصے میں توڑا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم ہوگا. 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. ابھی رکھ لے یا پھر تھوڑا سا ڈیلے کر کے, اگر ابھی اتنی طاقت نہیں ہے تو تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد, لیکن بہرحال اس کو رکھنے ہی ہوں گے. لیکن اگر وہ 14ویں سال میں ہے اور بالغ نہیں ہوا, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہے, تو وہ نابالغ ہے. نابالغ پر اتنا ہی ہوگا کہ وہ بہتر ہے کہ اس کو بعد میں قضا کروا لیں, کفارہ وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عصر اور مغرب کے درمیان قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بعض جو بزرگ ہیں وہ گھر کے منع کرتے ہیں اس دوران نہ کریں, کیا حکم ہے اس کے لیے؟ نہیں, اس میں کوئی منع نہیں ہے. عصر سے مغرب بالکل کر سکتے ہیں. اور اگر فرض کرتے ہیں سجدہ تلاوت اگر آ جاتا ہے, آیت سجدہ آپ پڑھ لیتے ہیں, تو سجدہ تلاوت بھی جائز ہے. کیونکہ نفل سجدہ منع ہے عصر سے مغرب کے درمیان, وہ بھی جب آپ نے عصر کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد سے لیکن مغرب تک نفل سجدہ منع ہے. تو یہ آیت سجدہ اگر پڑھی تو یہ تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے.
یعنی وہ ادا کرنا ہے تو پھر وہ آپ کبھی بھی کر لیں، یعنی وہ اس کے بیچ میں بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے کی تو بالکل ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس ایک سوال اور بھی تھا کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سننے کی فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا اس کی؟ جی یہ جمعے کے قیام کے لیے شرط ہوتا ہے، اچھا، اگر خطبہ نہیں پڑھا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ جمعہ ہی نہیں؟ جی ہاں، تو یہ جمعے کے درست ہونے کے یہ قیام کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو کرنا ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے بہت رہنمائی فرمائی، اور ماشاءاللہ روزانہ ہی آپ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر اور ہمارے کالرز کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ ناظرین محترم، روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل اس سیگمنٹ میں خالصتاً آپ کے لائیو سوالات لیے جاتے ہیں پوری ٹرانسمیشن میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس سیگمنٹ میں آپ کے جوابات فوری طور پر آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اے آر وائی نے انسانی خدمت کے حوالے سے ایک اور سنگ میل طے کیا ہے اور ایک اور قدم آگے بڑھایا ہے، اور وہ یہ کہ صحت مند پاکستان کے حوالے سے اہم اعلان۔ اگر آپ کے دل کی صحت میں سے متعلق کوئی سوال ہے تو یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج افطار کے وقت 4 بجے سے 4:30 بجے تک ہمارے ساتھ ہوں گے ممتاز ڈاکٹر عدیل الرحمان صدیقی صاحب، جو ایک ماہر تجربہ کار کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ اور طبہ ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں ایمرجنسی اور ریڈیولوجی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اپنے سوالات ابھی جو ہے آپ دیے گئے نمبرز پر بھیج سکتے ہیں، اور سوالات کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ ہمیں اپنے سوالات دیے گئے نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ ہم صحت مند پاکستان میں وقت کی محدود دستیابی کے باوجود زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنے سوالات اس انداز میں بھیج دیں کہ اپنا نام، اپنی عمر، اپنی جنس اور شہر کا نام لکھ دیں، اور اپنے جو دل کی کیفیت ہے صحت کے حوالے سے جو آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسے بھی تحریر کر دیں اور بتا دیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جو ہے اطمینان بخش جوابات افطار ٹرانسمیشن میں دیے جائیں گے، اور یہ انسانی خدمت کا ایک سلسلہ ہے جو ہماری افطار ٹرانسمیشن میں جاری و ساری ہے۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہوں گے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل رحمت سحر میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے